आधा घंटा तेरा है, देख ले। जी सर। आधा घंटा का तो देख लो।
ਇਹ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਫਿਰ ਦੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇ ਬੈਠੋ ਅਸੀਂ ਨਾਨ ਟਿੱਕੀ ਤੇ ਚਾਏ
الصلاة والسلام على رسول الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. کس نے چمکتا دن ہے بشارت سہانی کس نے دی کوئی بتا دے دریاؤں کو ایسے روانی کس نے دی ننھے منھے پودوں کو گلشن میں جوانی کس نے دی جو یکتا ہے قدرت میں ہو اے میرا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. یاد کرو فرعون کے گھر میں موسیٰ کو کس نے پالا. غور کرو مچھلی کے شکم میں یونس کو کس نے سنبھالا. پہلے آگ میں ڈالا پھر آگ کو بھول کر ڈالا. ان کے نام کے گن گاتے ہیں ابراہیم خلیل اللہ. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ. کم کر دیے سار دیے کم کر دیے سار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے جو ڈوبے بیڑے تار دیے جو ڈوبے بیڑے تار دیے سرکار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے. فرمایا میرے نبی نے فرمایا میرے نبی نے فرمایا میرے نبی نے بخشش وچ دیدار دیے بخشش وچ دیدار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے. میں نہیں کرنا عاجز کہتا میں نہیں کرنا عاجز کہتا. دنیا نال مار دیے سن دے دنیا نال مار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے. دو جگتے میرے آسائیاں سائیاں دو جگتے میرے آسائیاں تیرے نال بہار آیا تیرے نال بہار آیا. دو جگتے میرے آسائیاں سائیاں دو جگتے میرے آسائیاں
بہار آیا تیرے نال بہار آیا کربا والا اے گھر کافی ہے کربا والا اے گھر کافی ہے سانو تیرا سانو تیرا در کافی ہے کی کر لیا اور گوایا میرے سایہ کی کر لیا اور گوایا تیرے نال بہار آیا تیرے نال بہار آیا دو جگ تے میرے سایہ سایہ دو جگ تے میرے سایہ تیرے نال بہار آیا تیرے نال بہار آیا سایہ تھوڑنا رہی کوئی جگ تے سایہ تھوڑنا رہی کوئی جگ تے اور روڑنا رہی کوئی جگ تے اور روڑنا رہی کوئی جگ تے تسا جس نوے خیرا پایا میرے سایہ تسا جس نوے خیرا پایا میرے سایہ تسا جس نوے خیرا پایا تیرے نال بہار آیا تیرے نال بہار آیا دو جگ تے میرے سایہ دو جگ تے میرے سایہ تیرے نال بہار آیا تیرے نال بہار آیا صدقہ نبی لجل پاک دا سایہ صدقہ نبی لجل پاک دا سایہ صدقہ تیری آل دا سایہ صدقہ ساری حسن دا سایہ صدقہ فخر مصطفیٰ دا سایہ جو عزت فاروق کی پایا میرے سایہ جو عزت مریدہ پایا میرے سایہ جو عزت مریدہ پایا تیرے نال بہار آیا تیرے نال بہار آیا دو جگ تے میرے سایہ سایہ دو جگ تے میرے سایہ تیرے نال بہار صحیح کہ جان تو ایک پرانا کلام ہے پڑھ لا جی مجھے یاد رہا ہے در مصطفیٰ پہ جانا میرے خواب آرزو کا وہ حقیقتوں میں آنا یہ پکار ہو رہی ہے کہ سوال کرنے والوں یہ پکار ہو رہی ہے کہ سوال کرنے والوں کوئی رہے نہ جائے خالی جو طلب ہو لے کے جا
جو طلب تھی مل رہا ہے، یہ کرم نہیں تو کیا ہے، جو طلب ہے مل رہا ہے، یہ کرم نہیں تو کیا ہے، جو طلب ہے مل رہا ہے، یہ کرم نہیں تو کیا ہے، یہ کرم نہیں تو کیا ہے، ہر ایک کو دے رہے ہیں، ہر ایک کو دے رہے ہیں، وہ بدستہ ہے مانا، ہر ایک کو دے رہے ہیں، اور جو گناہگار جائے، یہ سند وہاں سے لائے، جو گناہگار جائے، یہ سند وہاں سے لائے، وجبت لہو شفاعتی ہے، کرم نہ کچھ ٹھکانا، تجھے شفاعت مل گئی ہے، کرم نہ کچھ ٹھکانا، جو نظر پہ کے جاتے، جو نظر وہاں جھکاتے، جو نظر پہ کے جاتے، جو نظر وہاں جھکاتے، جو نظر وہاں جھکاتے، تو ادیب کیا سناتے، یہ کلام عاجزانہ، تو ادیب کیا سناتے، یہ کلام عاجزانہ، نحمده ونصلي على رسوله النبي الكريم والحمد لله رب العالمين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. کرم کی بھیک ملے تو حیات بنتی ہے، حضور آپ نوازیں تو بات بنتی ہے. ملے جو اذن ثنا کا تو لفظ ملتے ہیں،
اگر آپ کی مرضی تو نعت بنتی ہے، حضور آپ نوازیں تو بات بنتی ہے۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد۔ معزز حاضرین، جس طرح معزز حاضرین عقیدہ ختم نبوت اتنا نازک مسئلہ ہے کہ اگر کوئی بندہ نماز ادا نہیں کرتا تو وہ گناہ گار ہے، بے ایمان نہیں ہے، روزہ نہیں رکھتا، زکوٰۃ نہیں دیتا، طاقت کے باوجود حج ادا نہیں کرتا تو گناہ گار ہے، بے ایمان نہیں ہے۔ لیکن عقیدہ ختم نبوت اتنا نازک مسئلہ ہے، اگر بندہ صرف اتنا ہی کہہ دے کہ حضور کے بعد کوئی اور نبی بھی آ سکتا ہے، اسی لمحے بندہ بے ایمان ہو جاتا ہے، دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اور کافر ہو جاتا ہے۔ یا اتنا ہی کہہ دے کہ کوئی اور نبی آنے سے حضور کی ختم نبوت پر کوئی فرق نہیں پڑتا، پھر بھی بندہ کافر ہو جاتا ہے، دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ عقیدہ ختم نبوت اتنا نازک مسئلہ ہے۔ اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے جو سارے علموں کو جانتا ہے، اللہ فرماتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قانون بنا دیا، حکم جاری فرما دیا، حضور نبی کریم اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آ سکتا، یہ اللہ تعالیٰ اس کے رسول کا آخری فیصلہ ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کس کس کے نبی ہیں؟ اس کا جواب اللہ نے قرآن مجید میں عطا فرمایا، اللہ نے فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے محبوب تم فرماؤ میں تم سب لوگوں کی طرف اللہ کا رسول بن کے آیا۔ قرآن مجید کی 100 سے زائد آیات عقیدہ ختم نبوت کو بیان فرماتی ہیں، جس میں سے 2 میں نے تلاوت کی ہیں۔ اسلام کے وجود میں دھڑکتے دل کا نام عقیدہ ختم نبوت ہے، ایمان کا دوسرا نام عقیدہ ختم نبوت ہے، اور 210 سے زائد حدیث عقیدہ ختم نبوت کو بیان فرماتی ہیں، جس میں سے 2 میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ حضور کریم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے نور سے میرے نور نبوت کو پیدا فرمایا، لیکن میں سب نبیوں رسولوں کے آخر میں تشریف لایا ہوں، اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ اور آپ نے فرمایا میں مٹی کے ذرات کی تعداد کے برابر گواہی دیتا ہوں، میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ تو آج کے اس مشکل دور میں آپ کی اور میری ذمہ داری کیا ہے؟ بدقسمتی سے پاکستان میں جس کی بھی حکومت آتی ہے، ظالم امریکہ 2 شرطوں کو منواتا ہے۔ ظالم امریکہ 2 شرطوں کو منواتا ہے۔ سب سے پہلی شرط عقیدہ ختم نبوت پر ڈاکہ مارنا ہوتا ہے۔ قادیانی نواز حکومتوں کی، قادیانیوں کی یاروں کی یہی کوشش ہے کہ کسی طرح قادیانیوں کو مسلمان قرار دلوا دیا جائے۔ اس وقت 50 اسلامی ممالک ہیں، واحد پاکستان ہے کہ آپ کی سپریم کورٹ اور پارلیمنٹ نے ان کو کافر قرار دیا ہوا ہے، تو ان کی کوشش ہے کہ کسی طرح قادیانی کو مسلمان قرار دلوا دیا جائے۔ آج کل ایک صاحب پاکستان آئے ہوئے ہیں، اسی کی دور حکومت میں 70 صفوں کا ایجنڈا عقیدہ ختم نبوت کے خلاف لکھا گیا، اور اس نے بیان دیا تھا کہ قادیانی ہمارے بھائی ہیں، اگر قادیانی تمہارے بھائی ہیں تو جنگ یمامہ میں 1200 صحابہ کرام شہید ہو گئے، وہ کیا ہو تمہارے پھر؟ تو سب سے جو پہلا ان کا مشن ہے مغربی طاقتوں کا کہ کسی طرح قادیانیوں کو مسلمان قرار دلوا دیا جائے۔ ان کو تمہاری نمازوں، روزوں، زکاتوں، حجوں سے تکلیف نہیں ہوتی، انہیں تکلیف ہوتی ہے جب تم رسول اللہ کو اللہ کا آخری نبی مانتے ہو۔ کوئی یار دی گل سنا مینوں، کوئی ختم نبوت دی گل سنا مینوں، نہ لمے پینڈے پا مینوں، نہ علماں بچ فضا مینوں۔ دوسری جو شرط منائی جاتی ہے
वो गंदम का खात्मा करना है। तो आज के इस मुश्किल दौर में आपकी और मेरी जिम्मेदारी क्या है? आपने अपनी वोट तहरीक अलवैका या रसूलुल्लाह को देनी है, क्योंकि वाहिद जमात तहरीक अलवैका या रसूल अल्लाह है जिसने अपना मंशूर कुरान और हदीस की रोशनी में तरतीब दिया है। तहरीक अलवैका या रसूल अल्लाह का मकसद निज़ाम मुस्तफ़ा का निफाज है, अकीदा ख़त्म नबूवत और अकीदा नमूस रसालत की हिफाजत करनी है। ये याद रखें कि मेरे नबी की शफाअत के बगैर कोई बख्शा नहीं जा सकता। आला हज़रत फरमाते हैं वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ। खलीलुल्लाह को भी हाजत रसूलुल्लाह की, आज ले उनकी बना, आज मदद मांग उनसे, फिर ना मानेंगे क़यामत को अगर मान गया। तो आज आपने अकीदा ख़त्म नबूवत के साथ वफा का सबूत देना है। आपने अपनी वोट तहरीक अलवैका या रसूलुल्लाह को देनी है, क्योंकि कलंदर लाहौरी फरमाते हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे। आपने वफा का सबूत देना है। और ये भी हदीस है, तुम्हारी मुशाबहत जिसके साथ होगी तुम्हारा अशर नशर उसी के साथ होगा। आज अगर हम अकीदा ख़त्म नबूवत को बचाने की कोशिश करेंगे, चाहे कि वोट के जरिए से, इंशाअल्लाह हम अपने इमाम सिद्दीक़ अकबर के परचम तले जन्नत में चले जाएंगे। और जो आज अकीदा ख़त्म नबूवत की मुखालफत करेंगे वो अपने आकाओं के साथ जहन्नम में चले जाएंगे। अल्लाह ताला अकीदा ख़त्म नबूवत की हिफाजत करने की तौफीक अता फरमाए। व मा अलैना इल्ला अल बलाग। نظر کرم